تو رحمت ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ رمیسا اب اپنی نئی چال چلنے والی ہے۔ منال پریشی کے پاس آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیسی ہو، جس پر پریشی آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہے منال میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو، جس پر منال کہتی ہے پریشی تم نے ابھی شادی کی ہے، ایسا نہیں لگتا کہ تم نئی دلہن ہو۔ دیکھو پریشی، دادی کی موت اس طرح لکھی ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی زندگی ختم کر دو۔ دیکھو میرے بھائی کی بھی بہت خواہشات ہیں، اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی ہے، وہ بھی یہی چاہے گا کہ تم دونوں کہیں بیٹھ جا کر دیکھو کہ تم نے اپنی کیا حالت کر رکھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دادی کا ماتم نہ کریں، لیکن اگر دادی آپ کو اور باری کو ایک ساتھ خوش دیکھتی ہیں تو وہ ضرور خوش ہوں گی۔ وہ پریشان اور اداس بیٹھے رہیں گی تو دادی کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو میری نصیحت سنو، اٹھو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، جب باری آفس سے آئے گا تو تمہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اگر آپ دونوں ساتھ وقت گزاریں گے تو دادی کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ یہ سن کر پریشی کہتی ہے ہاں شاید منال تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے۔ میں نے دادی کی وجہ سے باری کو بہت نظر انداز کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باری کے ساتھ منال پریشی سے ملتی ہے اور اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ پریشی اٹھ کر اچھی طرح سے تیار ہوتی ہے۔ جیسے ہی باری آفس سے گھر آتا ہے وہ پریشی کو تیار دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے پریشی میں نے بہت دنوں بعد تمہیں یوں خوش دیکھا ہے اور اس طرح سے دیکھ رہا ہوں، میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں تمہیں اس طرح سے دیکھ کر، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ جس پر پریشی کہتی ہے باری یہ کیا بات کر رہے ہیں، آج منال نے مجھ سے کہا کہ مجھے تمہارے لیے تیار رہنا چاہیے، میں دادی کا ماتم منا رہی تھی لیکن مجھے آپ کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جس پر باری کا کہنا ہے کہ اب کوئی دکھ کی بات نہیں ہوگی، چلو رات کے کھانے کے لیے کہیں بیٹھ چلتے ہیں۔ باری پریشی کو رات کے کھانے پر لے کر جاتا ہے اور راستے میں وہ پریشی کی بہت تعریف بھی کرتا ہے اور کہتا ہے پریشی کو کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں نے تم سے بے وفائی کی ہے۔ جس پر پریشی کہتی ہے باری یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا آپ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں؟ جس پر باری کہتا ہے کہ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے بتاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس سے یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جس پر پریشی مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے ہاں باری میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ دوسری طرف رمیسا نے علیم کے ذہن میں ایک نیا جال ڈال دیا ہے، کاش وہ علیم کے سارے پیسے جوئے میں ہار گیا، اور اب رمیسا یہ سوچتی ہے کہ اگر اس کے پاس کرایہ ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو اب اماں کے گھر شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں سے اب دادی چلی گئی ہیں، اسی لیے اب ہمیں وہاں شفٹ ہو جانا چاہیے، وہ ایک کمرے میں رہیں گے اور باقی گھر تمہارا ہے، تو تم اس گھر کے مالک ہوگے تو ہمیں وہاں جانا چاہیے۔ یہ سن کر علیم کہتا ہے ہاں رمیسا تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں زبیدہ سے بات کرتا ہوں۔ علیم نے جیسے ہی زبیدہ کے پاس جا کر یہ سب کچھ کہا تو زبیدہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہے گی کہ میں رمیسا کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ہرگز نہیں رہ سکتی، تم نے ہمیشہ رمیسا کو مجھ سے زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن اب جب تمہاری حالت خراب ہوئی ہے تو تم نے مجھے یاد کیا اور میں تمہیں اپنا گھر نہیں دے سکتی، میں رمیسا کو اس گھر میں کبھی نہیں آنے دوں گی، اگر تم رمیسا کو اس گھر میں رکھنا چاہتے ہو تو مجھے اور صوفیہ کو کوئی اور مکان کرائے والا لے دو۔ یہ سن کر علیم بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پریشانی سے گھر واپس آ کر رمیسا کو سب کچھ بتاتا ہے۔ رمیسا کو یہ سن کر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ کون ہوتی ہے تمہیں انکار کرنے والی، تم اسے صاف کہہ دو اگر وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر علیم کو رمیسا کا ساتھ چھوڑ کر زبیدہ کا ساتھ دینا چاہیے؟ اس بارے میں آپ کو کیا خیال ہے؟ آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔